السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج گرہن اور چاند گرہن، کسوف شمس اور خسوف قمر۔ کسوف شمس اور خسوف قمر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ ان کا وقوع انسانوں کے لیے ایک عظیم وعظ اور درس عبرت ہے کہ جس ذات نے اب چمکتے سورج کو اور چمکتے ہوئے چاند کو بے نور کیا، کچھ وقت کے لیے وہی ذات اس کو مستقل بے نور کرنے اور فنا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگے اور صلاۃ کسوف اور صلاۃ خسوف ادا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایک کامل سورج گرہن ہوا تھا، اور اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا۔ وفات کے وقت اس کی عمر 18 ماہ تھی۔ ماہرین فلکیات میں سے ایک ماہر محمود پاشا مصری گزرے ہیں۔ ان کی تحقیق کے مطابق اس کامل کسوف کی تاریخ 27 جنوری 632 عیسوی اور پیر کا دن تھا، جو 29 شوال 10 ہجری کے مطابق ہے، اور صبح کے 8:30 بجے تھے۔ موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے تحقیق کے مطابق یہ تحقیق صحیح نہیں ہے، یعنی یہ محمود پاشا مصری والی تحقیق صحیح نہیں، اس لیے کہ جنوری میں سخت سردی ہوتی ہے اور یہ گرہن گرمی میں واقع ہوا تھا۔ روایات ابو داود اور مسلم میں ہے کہ یہ سورج گرہن سخت گرمی کے موسم میں واقع ہوا تھا، اور صلاۃ کسوف پڑھتے ہوئے بعض لوگ شدت گرمی کے باعث بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش میں لانے اور گرمی دفع کرنے کی خاطر ان پر پانی ڈالا گیا۔ جیسے ایک روایت میں ہے، کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم شدید الحر۔ پس روحانی بازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نزد یہ پیر کا دن تھا، اور 30 محرم 11 ہجری بمطابق 28 اپریل 632 عیسوی، اور مدینہ منورہ کی عرض البلد کی کمی کی وجہ سے اپریل میں وہاں گرمی ہمارے پاکستان کے جون یا مئی جیسے گرمی ہوتی ہے۔ اسی طرح سورج گرہن اور چاند گرہن سے بعض لوگ مختلف قسم کے معاملات اور عجیب و غریب نظریات وابستہ کرتے ہیں جن کا کوئی اصل نہیں۔ یہ اصل میں ہندوانہ افکار ہے۔ ہم برصغیر میں ان اقوام کے ساتھ صدیوں رہے ہیں، اس وجہ سے ہم مسلمانوں میں بھی وہی باطل نظریات و خیالات سرایت کر چکے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی بڑا واقعہ رونما ہو جائے یا ہونے والا ہو تو سورج یا چاند گرہن ہوتا ہے، اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس وجہ سے سورج گرہن ہوا تھا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ سورج و چاند اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کے خسف کا تعلق کسی کے موت یا حیات سے نہیں۔ بہرحال یہ کچھ تاریخی حالات کا تذکرہ تھا۔
اب کسوف اور خسوف کے ظاہری سبب پر بحث کریں گے۔ زمین پر سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند دوران گردش زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کا مکمل یا کچھ حصہ دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ چونکہ زمین سے سورج کا فاصلہ زمین اور چاند کے فاصلے سے کافی زیادہ ہے، اس لیے گرہن کے موقع پر چاند سورج کو مکمل یا کافی حد تک زمین والوں کی نظروں سے چھپا لیتا ہے۔ بألفاظ دیگر جب شمس و قمر دونوں عقدہ رأس یا عقدہ ذنب میں جمع ہو جائے تب گرہن ہوتا ہے۔ نقطہ رأس و ذنب مدار قمر منطقۃ البروج کے عین مسامت میں واقع نہیں، بلکہ وہ منطقۃ البروج سے شمالاً جنوباً واقع ہے۔ اس وجہ سے مدار قمر منطقۃ البروج کو دو جگہوں پر کاٹتا ہے۔ تقاطع کی ان دو جگہوں کو نقطہ رأس و نقطہ ذنب کہتے ہیں۔ رأس کا معنی ہے سر اور ذنب کا معنی ہے دم، یہ دونوں اصطلاحی نام ہے۔ پس قمر منطقۃ البروج کے جس مقام کو کاٹتے ہوئے منطقۃ البروج سے شمال میں چلا جاتا ہے، اس مقام کا نام رأس ہے، اور اس کے برخلاف منطقۃ البروج کا وہ مقام ذنب کہلاتا ہے جسے کاٹتے ہوئے قمر منطقۃ البروج سے جنوبی جانب میں چلا جاتا ہے۔ رأس و ذنب کو عقدتین بھی کہتے ہیں۔ چاند آفتاب کی بنسبت زمین کے قریب ہے، اور ہر قریب جسم بعید جسم کے لیے بوقت محاذات ساتر بن سکتا ہے۔ پس شمس و قمر جب رأس اور ذنب میں ہماری نگاہ کے لحاظ سے جمع ہو جائے، یعنی ہمیں چاند مثلاً مقام رأس میں نظر آئے اور سورج بھی اسی سیدھ اور سمت پر اسی طرح واقع ہو کہ ناظر کی آنکھ سے نکلا ہوا وہمی خط مستقیم دونوں پر سے گزرے، تو ایسی حالت میں چاند آفتاب کے لیے حائل بن کر آفتاب کو ہماری آنکھوں سے چھپا دیتا ہے۔ یہ ہے کسوف شمس۔ کسوف میں آفتاب کی روشنی ختم نہیں ہوتی، بلکہ کسوف کے وقت وہ واقعہ میں سابقہ حالت کی طرح چمکتا دمکتا ہے، البتہ چاند کی وجہ سے اس کی روشنی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر چاند سورج کے سارے جرم و قرص کو ہماری آنکھوں سے چھپا دے تو یہ کسوف کلی کہلاتا ہے۔ اور اگر چاند کی وجہ سے سورج کا صرف کچھ حصہ پوشیدہ ہو جائے اور سورج کی ٹکیا کا بقیہ حصہ ہمیں بدستور نظر آئے تو یہ کسوف جزئی ہے۔ کسوف حلقی کسوف جزئی کی ایک نوع ہے۔ کسوف حلقی کو کسوف چلہ نما یا کسوف حلقہ نما بھی کہتے ہیں۔ کسوف حلقی میں سورج کا درمیانی حصہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے تاریک ہو جاتا ہے، اور اس کا گول کنارہ حلقہ کی مانند چمکتا دکھائی دیتا ہے، جیسے اس شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مکمل سورج گرہن ایک علاقہ میں تقریباً 370 سال بعد دوبارہ آ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 7 منٹ اور 40 سیکنڈ تک برقرار رہتا ہے۔ البتہ جزوی سورج گرہن کو سال میں کئی دفعہ دیکھا جا سکتا ہے، اور جب بھی زمین کے کسی خطے میں مکمل سورج گرہن لگتا ہے تو اس کے گرد و نواح میں چاروں طرف جزوی گرہن ہوتا ہے۔ اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چاند ہر سال 3.8 سینٹی میٹر زمین سے دور ہو جاتا ہے، تو 7 کروڑ سال کے بعد چاند کا کم ترین فاصلہ زمین سے اتنا بڑھ جائے گا کہ کبھی بھی پھر مکمل سورج گرہن نہیں لگے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اتنے سال بعد
سائنسدانوں کے مطابق سورج کا حجم بھی کچھ بڑھ چکا ہوگا، اس وجہ سے پھر مکمل سورج گرہن کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ واللہ اعلم۔